سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ سورہ العصر میں۔ سوال ہے اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے لات کی۔ سوال ہے بتائیں کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازیں۔ سوال ہے بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال ہے حضرت داتا گنج بخش جس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب ہے 2۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ بیت المقدس فلسطین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے صوبیہ ابو لہب کی لونڈی اور حلیمہ سعدیہ۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکریوں کا دودھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب ہے عامر بن فہرہ۔ سوال ہے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب ہے لشکر کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ سوال ہے قارون کس نبی کا خالہ زاد تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔
سوال ہے قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 6 مرتبہ۔ کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کے بھائی بھی اللہ پاک کے رسول تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ کس کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ کون سی صورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ سورہ فلق۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے منت ماننا کیسا ہے؟ جواب ہے جائز ہے اور منت مان کر پورا کرنا واجب ہے۔ سوال ہے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلتی ہے؟ جواب ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، جب آپ دریا میں گرے مچھلی نے آپ کو نگلا اور لے کر چل دی۔ سوال ہے ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ سوال ہے بتائیں کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ سوال ہے بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے 70 سال تک۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد روح ملتے ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے کون سا لفظ نکالا؟ جواب ہے الحمدللہ۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب ہے ربکہ سے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام بتائیں اور اس نے کل کتنی عمر پائی؟ آپ علیہ السلام کے فرزند کا نام انوش کل عمر 905 برس پائی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟
جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ اپنی ماموں زاد لیہ سے شادی کے لیے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب کس کو دیا تھا؟ جواب ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ سوال ہے سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب ہے حضرت یوشع کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بلاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال ہے طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب ہے نماز فجر کا۔ سوال ہے فرشتے کون سی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انفال کا مطلب اموال غنیمت ہے۔ سوال ہے کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب ہے محنت کا پھل۔ سوال ہے کس صحابی نے سب سے طویل عمر پائی؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کن نمازیوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ سورہ الماعون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال ہے کون سی چیز صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں؟ جواب ہے چاند کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں جبکہ چاند صدیوں سے موجود ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے؟ جواب ہے اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے؟ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے لے کر گئی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے مدینے گئی تھی اور وہاں 1 ماہ رہی تھی۔ سوال ہے ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب ہے 20 فرشتے۔
وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے وہ کون ہیں؟ جواب ہے، یہ 6 حضرات تھے: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیند میں بولنا کس خطرناک چیز کی علامت ہے؟ سوتے میں بولنے کی ایک بڑی وجہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ہے۔ اس کے علاوہ بخار، نیند کی کمی، سستی اور کیفین کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی آپ کو یہ عادات ہو سکتی ہیں۔ سوتے میں بولنا فیملی سے بھی آتا ہے۔ وہ افراد جن کے والدین کو سوتے میں بولنے کی عادت ہوتی ہے تو یہ عادت ان کے بچوں میں بھی ضرور آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سوتے میں ڈر جاتے ہیں یا جن کو رات سے ڈر لگتا ہے ان میں بھی یہ عادت موجود ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے جو افراد سوتے ہوئے بہت زیادہ بولتے ہیں ان میں یہ نفسیاتی مسئلے کو بیان کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سوتے میں ایک ذہنی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور یہ بیماری زیادہ تر 25 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ حاملہ عورت کے ہاتھ میں کون سی چیز پکڑانے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے؟ ولادت میں آسانی کے لیے بچے کی پیدائش کے وقت حاملہ عورت کے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا پکڑا دیں، انشاءاللہ بچہ آسانی سے ہوگا۔ یہ اکثر لوگوں کا تجربہ ہے۔ واللہ عالم۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کس کی قسم اٹھائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا جسے کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس پھل کو کھانے سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ باقی رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے اللہ پاک کی ذات کی قسمیں اٹھائی، تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تھی جسے وہ جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ دراصل ان کو دھوکہ دینے والے شیطان نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، بتائیں کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب ہے، جالوت کو قتل کرنے کے لیے یہ اعلان طالوت نے کیا تھا۔ بتائیں ہیکل سلیمانی کس بادشاہ نے تباہ کیا؟ بابل کے بادشاہ بنو قد نظر نے۔ سوال ہے، تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کو۔ جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟
पत्थरों की रगड़ से। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा कोई लग़्ज़िश हो गई थी, बताएं अल्लाह पाक ने किस दिन माफ़ फरमाया? यौम अशूरा को। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जंग सफ़ैन हुई, इसका सबसे अहम नतीजा क्या निकला? हजरत अमीर माविया शाम के आज़ाद हुक्मरान बन गए। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब है मामू। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का असल नाम क्या था? अब्दुल अज़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अरबों का दीन इस्लाम से फिर जाना और ज़कात देने से इनकार करना, ये कौन सा फितना कहलाता है? फितना अर्तदाल का। सवाल है, सूरह फातिहा की क्या फजीलत है? जवाब है, सूरह फातिहा अल्लाह के गजब से बचाती है। सहाबी होने की क्या शराइत हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में ही इनका खात्मा हुआ हो। सवाल है, फतह मक्का के मौके पर मक्का में दाखिल होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत मुबारका तिलावत फरमा रहे थे? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह तिलावत फरमा रहे थे। किरत वाजिबा कुरान पाक में किससे कहते हैं? सूरह अल फातिहा को। सवाल है, कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 11 मर्तबा। किस सूरा में रोजा की फर्जियत का हुक्म है और किस आयत में? सूरह बकरा में आयत नंबर 183 में। किस नबी की पूरी कौम ईमान ले आई थी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ईमान ले आई थी। सवाल है, कौन सा कुरैशी सरदार जंगे बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब है अबू लहब। सवाल है, कौन से नबी जमीन पर बैठते तो वो सर सब्ज हो जाती? जवाब है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। सवाल है, क्या हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ऊंटनी का मौजज़ा देखकर ईमान ले आई थी? जवाब है जी नहीं। सवाल है, नमाज जनाजा की हैसियत क्या है? जवाब है फर्ज कफाया है।
سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب ہے مسجد گمامہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔